اور سوچنے سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عقل اور شعور یہ انسان کو عنایت فرمائی ہے۔ تو اسی عقل اور شعور کو دیکھتے ہوئے انسان اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ جو پلاننگ ہے اور یہ جو اسٹریٹجیز ہے جو ہم بناتے ہیں، چاہے اپنی دنیا کے کاموں کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، اس میں ہمیں کچھ بنیادی چیزیں ہیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق حاصل ہو جاتا ہے۔ تو مختلف طرح کی اسٹریٹجیز ہوتی ہے، مختلف طرح کے پلانز ہوتے ہیں جو ہم لوگ بناتے ہیں۔ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ انسان خود اپنے لیے پلان بنائے، جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے لیے بڑے اچھے اچھے پلانز بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ دین کے حوالے سے کچھ اپنے لیے پلانز بناتے ہیں۔ آپ نے پلان کیا کہ میں دین میں یہ فلاں 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 نیکیاں جو ہیں یہ اپناؤں گا، یا یہ ان سنتوں پر عمل کروں گا، یا یہ جو گناہ ہیں ان کو اپنے زندگی سے وائپ آؤٹ کروں گا، یا دین میں ترقی کروں گا، میں علم حاصل کروں گا، یا میں عبادات میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا، اخلاق میں، معاملات میں اور تعلق معاملہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں گا۔ تو اس کے لیے جو آپ پلاننگ کرتے ہیں تو بیسیکلی آپ اپنے دین کے لیے پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو دین کے لیے ہم پلاننگ کرتے ہیں اپنی، تو یہ پلاننگ، اس میں دو ریزلٹس ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پلاننگ میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ نے کوئی گناہ تھا جو کہ ہماری زندگی میں تھا، اب ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم نے اس گناہ کو چھوڑنا ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کی، ایفرٹ کی، اس پلان پر عمل کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور وہ گناہ جو ہے وہ ہم سے چھٹ گیا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ جو پلاننگ تھی جو ہم نے اپنے لیے کی تھی وہ کامیاب ہو گئی۔ یا اسی طرح ہم رمضان میں دیکھتے ہیں کہ رمضان میں 30 دن روزے آتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، یا اس کے بعد پھر تراویاں، رمضان میں تراویاں پڑھتے ہیں، یا اور بہت سارے ایسے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جو عام حالات میں ہمارے لیے بچنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ دین میں کچھ پلان کرتے ہیں تو وہ پلان اچیو ہو جاتا ہے، یا پھر ہم میں سے کوئی نیت کرتا ہے کہ اب سے جو ہے میں نے نمازیں صحیح پڑھنی ہیں، اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں، اور جیسے جیسے پلان کیا اور ویسے ویسے وہ پلان ایگزیکیوٹ ہوتا گیا اور وہ اس اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیس میں کہ ہم نے اپنے لیے کچھ پلان کیا اور وہ کامیاب ہو گیا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے۔ اور جب بھی کبھی یہ معاملہ ہو تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم نے اپنے لیے پلان کیا تھا، اصل میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کے لیے اس کو آسان کیا ہے۔ تو اپنی اس پلاننگ کے اندر، اپنی اس سکسیس کے اندر یہ بات ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ محض اللہ کے فضل سے ہوا ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا، اگر سب کچھ اسی طرح ہی ہوتا کہ جیسا ہم پلان کرتے اور وہ ویسا ہی ہو جانا ہوتا، تو پھر بتائیں ہمارے پلانس فیل ہی کیوں ہوتے؟ تو اس لیے جب بھی کبھی ہم دین کے لیے یا اپنے آپ کے لیے کوئی اچھا پلان کرتے ہیں اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اور ہمیں اس کے نتائج بھی حاصل ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ یہ میں نے نہیں کیا، یہ آپ نے کروایا، یہ آپ نے کروایا۔ تو جب بھی ہم اپنے لیے کچھ پلان کریں اور وہ کامیاب ہو جائے تو اپنی اس کامیابی کو پوری کے پوری طرح ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ڈائیورٹ کر دینا چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ڈال دینا چاہیے کہ اللہ یہ میں خود نہیں کر سکتا تھا، یہ آپ نے کروایا میرے سے، یہ آپ نے کروایا۔ تو اس سے انسان بہت سارے گناہوں سے، عجب سے، ان چیزوں سے بچ جاتا ہے۔ اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ آپ لائف میں کبھی اگر ایکسپیرینس ہو، اور اگر انسان دین میں کچھ اچیو کر لے یا دین میں کچھ بہتر ہو جائے، جس لمحے وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا، یعنی کہ میری پلاننگ سے ہو گیا، کیا یہ میں نے اچیو کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کچھ ہی عرصے بعد اس کو دکھا دیتے ہیں کہ تمہاری پلاننگ سے نہیں ہوا۔ دکھانے سے مراد یہ کہ وہ کوئی پلان کرتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا پلان فیل کر دیتا ہے۔
تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بھی انسان کا کوئی پلان کامیاب ہوتا ہے جو وہ اپنے بارے میں کرتا ہے، تو اس وقت انسان کو دو چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک تو استغفار کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اپنی اس کامیابی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے منسوب کر دینا چاہیے. جب انسان اپنی کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب انسان کہتا ہے کہ اے اللہ یہ میں نے نہیں کیا، بلکہ پہلے اس طرح ہے کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ کام میں نے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو نے کیا ہے. تو کیسے کر سکتا تھا کہ اگر میں تجھے صحت ہی نہ دیتا؟ تو کیسے کر سکتا تھا اگر میں تجھے توفیق ہی نہ دیتا؟ تو کیسے کر سکتا تھا اگر میں تجھے عقل ہی نہ دیتا؟ ایون جو ہمارے دماغ میں جو پلاننگ آتی ہے، چاہے اپنے لیے اچھے کی پلاننگ ہو، اپنے دین کے لیے ہو، کیا یہ پلاننگ ہم لے کے آتے ہیں؟ بلکہ یہ بھی پلاننگ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ میں نے دین میں کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہے تو وہ میں نے کیا ہے، تو یہ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے. ہم نے نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرواتے. تو اسی طرح اس حدیث شریف کے مفہوم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ یہ میں نے نہیں کیا، آپ نے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت سے فرماتے ہیں نہیں میرے بندے تو نہیں کیا. تو اصل میں تو کیا اللہ نہیں ہوتا. تو اس لیے کبھی بھی ہم کوئی بھی اپنے لیے خیر کا پلان بنائیں یا خیر کا معاملہ کریں، کوئی خیر کا عمل کریں، تو اپنی کامیابیوں کو، اپنی تمام چیزوں کو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. کہ آپ دین میں بہتر ہیں، لوگ آپ سے متاثر ہیں، تو اس کو بھی اللہ کی طرف منسوب کریں. آپ دنیا میں بہتر ہیں، آپ اس کو بھی اللہ کی طرف. یعنی کہ آپ کو چاہے دین کے نعمتیں ملی ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے مراد دنیا کے حسنات ملے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے. کیونکہ یہ اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ اللہ ہم سے کروا دیتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ ویسے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا 5 وقت نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے، یا چند وقت پڑھتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں یا کبھی نہیں پڑھتے. ان کا اس طرح کا معاملہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن آپ نے نوٹ کیا ہو کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جمعے کا وقت ہوتا ہے اور وہ لوگ جو عموماً نماز نہیں پڑھے ہوتے لیکن جمعے کے وقت آ جاتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ خود آتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان کو کھینچ کے لاتی ہے. اور اس کا بہت زیادہ مشاہدہ ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جیسے ہی رمضان آتا ہے تو مسجدیں بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے آپ کو بہتری کی طرف آٹومیٹیکلی لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور 30 دن مسلسل روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، 10 دن اعتکاف پہ بھی بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنی کتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جبکہ وہ نیکیاں اور وہ ساری چیزیں وہ عام حالات میں بہت مشکل ہوتی ہیں. تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص رحمت اس وقت متوجہ ہوتی ہے کہ جب جو ہے انسان سے کوئی خیر کا عمل ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی کامیابی ہو اس کو کبھی بھی اپنی طرف منسوب کرنا یہ انسان کی بھول ہوتی ہے اور یہ بے وقوفی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے انسان جو ہے وہ اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ ریت کے ذرے ہوں اور ان پر سورج چمک رہا ہو. سورج کے چمکنے سے وہ ریت کے ذرے بھی چمکنا شروع کر دیں، اور بعد میں وہ ریت کے ذرے یہ کہیں کہ یہ چمک تو ہماری اپنی ہے، تو کیسی بے وقوفی ہوگی. ان کو کہا جائے گا کہ نہیں تم تو ریت کے ذرے ہو، یہ اصل میں تو یہ اس پیچھے سورج ہے، اس کی چمک ہے، اس کی شعاعیں ہیں جو تم پہ پڑ رہی ہیں اور اس کی وجہ سے تم چمک رہے ہو. تو یہ تمہاری کوئی اپنی روشنی نہیں ہے. اسی طرح جب انسان دین میں کوئی بھی خیر کا معاملہ کرتا ہے، اکثر ہماری لائف میں ہوتا ہے ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں دین میں بہتر سے بہتر ہونے کی، ہم ایک کانسٹنٹ ایک اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. تو جب اس اسٹرگل کے اندر بہت سارے ویریشنز آتے ہیں، کبھی ہم اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ناکام ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب بھی کبھی
ہم اپنی اسٹرگل میں کامیاب ہوں، فوراً اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے پلان کیا کہ میں فجر کی نماز جو ہے میں اٹھ کے پڑھوں گا، اب فجر کی نماز میں آپ ٹائم سے اٹھ کے فجر کی نماز ادا ہو گئی، تو کبھی یہ نہ کہیں میں نے کیا، بلکہ یہ کہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کروا دیا، تو فوراً اپنی کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ اسی طرح ہم نے نیت کی کہ ہم نے ذکر کرنا ہے، اب جیسے ہی ذکر آپ نے کر لیا، آپ نے پلان کیا کہ میں فلاں وقت پہ فلاں وقت جو ہے یہ میں نے ذکر کے لیے خاص کیا، ذکر کے لیے مختص کیا، اس وقت آپ موبائل کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کچھ وقت گزارتے ہیں، اللہ کے ذکر میں کچھ وقت گزارتے ہیں، تو جیسے ہی آپ اس ذکر سے فارغ ہوں تو فوراً اپنی اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں۔ جب انسان اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو تب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور اس سے ایک اور فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اب جب شکر ادا کرتا ہے تو قرآن کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم انکار کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہے۔ تو اصل میں اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ اس بات سے کہ کیا انسان اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے کہ جو مجھے کامیابی ملی ہے یہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ اگر وہ اس چیز کو ریئلائز کرے گا تبھی تو اس کے اندر شکر پیدا ہوگا۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک جگہ جاب کرتا ہے، وہ جاب کرتا ہے، وہاں سے اس کو سیلری ملتی ہے، ایٹ دی اینڈ آف دی منتھ جب اس کو سیلری ملتی ہے تو وہ کوئی کمپنی کا بہت زیادہ کوئی شکر گزار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل میں ہوتا ہے کہ یہ تو میرا حق ہے، ڈیفینیٹلی میں نے ان کو سروسز دی ہیں، میں نے ان کا کام کیا ہے اور انہوں نے مجھے اس کا عوض پے کیا ہے، سو دیر از نو پوائنٹ کہ میں ان کا کوئی بہت شکریہ ادا کروں، بس ایک سروس ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہی کمپنی اس کی سیلری سے آدھے پیسے بھی اس کو ویسے ہی دے دے وداؤٹ اینی سروسز، تو کیا ہوگا؟ ان پیسوں سے وہ بہت خوش ہو جائے گا اور ان پیسوں میں وہ اس کا شکریہ بھی ادا کرے گا۔ جبکہ اگر آپ اماؤنٹ میں دیکھیں تو جو گفٹ والی اماؤنٹ ہے وہ سیلری کی اماؤنٹ سے بہت کم ہے، لیکن سیلری پہ ہم لوگ شکر گزار نہیں ہوں گے، لیکن گفٹ پہ زیادہ شکر گزار ہوں گے۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیلری پہ ہم شکر گزار اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ سیلری تو جو مجھے ملی ہے یہ میرا حق تھا، میں نے اس کے لیے محنت کی تھی، یہ میرا حق تھا، تو اس لیے کوئی اس پہ شکر گزاری نہیں ہوگی۔ لیکن گفٹ پہ شکر گزاری اس لیے ہوگی کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوگا کہ گفٹ جو ہے نا یہ مجھے کوئی میری محنت کے عوض نہیں ملا، بلکہ اس سے ہٹ کے ملا، تو اس کو ہم خود کو اس کا حقدار نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ جب ہم خود کو حقدار نہیں سمجھتے تو پھر ہم اس کے شکر گزار بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم دین میں جب محنت کر رہے ہوتے ہیں، دین کا کوئی بھی ٹارگٹ ہم اچیو کریں، چاہے چھوٹا ٹارگٹ ہو چاہے بڑا ٹارگٹ ہو، چاہے چھوٹی نیکی آپ کو اچیو ہو چاہے بڑی نیکی آپ کو اچیو ہو، نیکیاں تو ساری نیکیاں ہی ہوتی ہیں، جو قبول ہو جائے وہی بڑی نیکی ہے۔ اور اسی طرح کوئی گناہ جو آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہوں تو، اور کچھ گناہ انسان سے آرام سے چھٹ جاتے ہیں، کچھ میں مشکل ہوتی ہے، اگر کوئی گناہ جو آپ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ ان چیزوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی اس کو اپنی طرف منسوب نہ کریں، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منسوب کریں۔ یہی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انسان کہتا ہے یا اللہ میرے اندر کوئی کیپیسٹی نہیں تھی، نہ میں اس چیز کا حقدار تھا کہ مجھے یہ ساری کامیابیاں ملتی، یہ تو اللہ محض آپ کا فضل ہوا ہے میرے پہ۔ تو اس لیے کوئی بھی ٹارگٹ اچیو ہونے کے بعد ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام پلاننگز، تمام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کر دیں، یا اللہ یہ آپ نے کروایا،
اچھا، پھر کبھی کبھی ہمارے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے. دوسرا معاملہ جو سیکنڈ کیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دین میں پلاننگ کرتے ہیں، ہم دین میں بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، یا دنیا کے جو حسنات ہیں، جو اچھائیاں ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں، ہم ان کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوتے. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بیان سنا، کسی جگہ آپ نے رمضان سپینڈ کیا، کسی اچھی مجلس سے ہو کے آئے، کوئی تھوڑی سی اچھی باتیں سنی. اب آپ نے پلان کیا کہ میں نے یہ فلاں فلاں عادت جو ہے، یہ نیکیاں، یہ میں نے اپنانی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یہ پلان کیا کہ یہ میں نے اپنے اذکار کو، ذکر کو، معمولات کو میں نے 1 گھنٹہ جو ہے اپنا وہ فکس کرنا ہے، وہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دینا ہے، یا میں نے اپنی نمازوں کو بہتر کرنا ہے، یا میں نے علم دین پڑھنا ہے، یا کوئی گناہ ایسا ہے لائف میں جو کہ میں نے چھوڑنا ہے، میں نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اب یہ وہ پلاننگز ہیں جو کہ آپ کی اچھی پلاننگز ہیں اور جو آپ اپنے بارے میں کرتے ہیں. اب آپ جب اس کو پلان کرتے ہیں اور وہ نتائج آپ کو نہیں مل رہے ہوتے، اس وقت ہمارے پر ایک مایوسی طاری ہوتی ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم دین میں آگے چل ہی نہیں پا رہے ہوتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ انسان 1 قدم آگے جاتا ہے اور کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ میں 10 قدم پیچھے چلا گیا. تو ہم لوگ اپنی پلاننگز میں کبھی کبھی فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اب وہ جو فیلئر ہے اس کے بارے میں شیطان ہمیں ڈیسیو کرتا ہے. اب اس کی ڈسیپشنز کیا ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی وہ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے جو دعائیں مانگی تھی نا اللہ سے کہ یا اللہ اب میں نے یہ گناہ چھوڑ دینا ہے، یا پھر یا اللہ اب میں نے بس صحیح ہو جانا ہے، اب میں نے نیک ہو جانا ہے. تو تم جو دعائیں اللہ سے مانگ رہے تھے، تمہاری تمام دعائیں جو ہے نا وہ بیکار گئی ہیں. یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو دعا 3 کیٹیگریز میں کسی ایک میں فال کرتی ہے. پہلی کیٹیگری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ دعا ایز اٹ از قبول ہو جاتی ہے، اور یہ لوئسٹ لیول آف قبولیت ہے. پھر اس کے بعد دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ وہ ایز اٹ از تو قبول نہیں ہوتی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے کوئی اور بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، کوئی اور بہتر اپرچونٹی دے دیتے ہیں. اور تیسری کنڈیشن جو کہ قبولیت کی سب سے زبردست کنڈیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ فرما لیتے ہیں. اور جب انسان قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ اتنی نیکیاں، یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو کہ میں نے دنیا میں قبول نہیں کی، تو اس لیے اب وہ ساری میں نے تیرے لیے نیکیوں کا ذخیرہ بنا لیا تھا، تو وہ اب جو ہے وہ تجھے کام آئیں گی. تو اس وقت حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان یہ خواہش کرے گا کہ یا اللہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. تو اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ آپ کی وہ دعا کو کس کیٹیگری میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو شیطان ہمارے ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ دیکھو تم نے جو اپنے لیے دعائیں کی تھیں، تم نے جو اپنے لیے پلاننگز کی تھیں، چونکہ تم کامیاب نہیں ہو رہے اس کا مطلب وہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی. تو حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان کی صرف وہ دعا قبول نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ میری یہ دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی. جیسے کہ ایک حدیث قدسی بھی ہے کہ انا عند ظنی عبدی بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. تو اس لیے شیطان چاہتا ہے کہ جب ہم اپنے لیے اچھی پلاننگز کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے اچھا سوچ رہے ہیں، ہم دین میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے، تو اس وقت وہ یہ دکھاتا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے جو ہے نا تمہاری دعائیں قبول نہیں کر رہے، جبکہ یہ غلط بات ہے. اگر اللہ نے قبول ہی نہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو مانگنے کی توفیق ہی نہ دیتے. تو آپ کے ذہن میں اللہ نے یہ جو پوائنٹ ڈالا نا کہ میں نے دین میں بہتر ہونا ہے، اور آپ نے یہ جو اسٹرگل سٹارٹ کی ہے، دیکھو 3 سٹیپس ہیں. پہلی تو چیز ہے پلاننگ، دوسری چیز ہے اس پلاننگ پر ایگزیکیوشن، اور تیسری چیز ہے اس کے نتائج.
تو اس لیے آپ کے ذہن میں جو پلاننگ جو آئی ہے یہ بھی آپ کی خود نہیں آئی، بلکہ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آئی ہے، اور اس پلاننگ کو کرنے پر بھی اجر ہے. جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ جو شخص نیکی کا سوچ لے اور صرف ارادہ کر لے، بے شک وہ نیکی اس سے ہونا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھی اس کو اجر دے دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پلاننگ سٹارٹ کی تو اسی وقت آپ کو اس پلاننگ کا اجر مل گیا. آپ نے اس کی سٹرگل کی، آپ کو اس کا اجر مل گیا. تو وہ سٹرگل جو ہے، بے شک آپ کو نتائج نہ ملے، بے شک وہ گناہ آپ سے نہیں چھوٹ رہا، بے شک وہ نیکی جو آپ پانے کی بار بار کوشش کریں آپ کو نہیں مل رہی، بٹ سٹل آپ کی سٹرگل ویسٹ نہیں ہے، آپ کی سٹرگل جاری ہے. اب پھر شیطان کبھی کبھی ذہن میں آپ کے یہ ڈالتا ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ناراض ہیں، اللہ ہم پہ غصہ ہیں، اس لیے اللہ ہمیں نیک نہیں بناتے. یہ بھی غلط بات ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے پیرنٹس کو دیکھا ہوگا کہ پیرنٹس جو ہیں یا ٹیچرز جو ہیں، وہ اپنے پیرنٹس اپنے بچوں کی یا ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کی ان کی انڈیویجویلٹی کے حساب سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیونکہ ہر ایک کا مزاج مختلف ہوتا ہے، تو ہر ایک کو اس کے مزاج کے مطابق لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ تو بیسٹ پلانر ہے، اور انسانوں کے کتنے مختلف مزاج ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کس کو کب کیا چیز دینی ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ اب چونکہ ہم تو انسان ہیں نا، ہم اپنے لیے جتنا مرضی پلان کر لیں، ہمارا نالج بھی فائنائٹ ہے، یعنی کہ لمیٹڈ ہے، اور ہماری جو فیوچر پلاننگ ہے، چاہے ہم جتنے مرضی آگے کی پلاننگ کریں، وہ بھی ایک لمیٹڈ پلاننگ ہوتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ کا نالج بھی انفائنائٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اس کے بارے میں جو کسی کے بارے میں جو پلاننگ ہے، وہ بھی اس میں بھی کوئی فلا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے جب ہم بار بار فیل ہو رہے ہوتے ہیں اپنے پلان میں، تو اس وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ ہمیں نیک نہیں کرنا چاہ رہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں قبول نہیں فرما رہے. بلکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو سوچنے کا موقع ہی نہ دیتے، آپ کو نیک ہونے کی یہ جو آپ کے تھاٹ، جو نیت آپ کے اندر آئی ہے، اللہ آپ کو اس کا بھی موقع نہ دیتے. تو جب تک آپ کے اندر یہ نیت ڈیولپ ہو رہی ہے اور آپ اس کی سٹرگل کر رہے ہیں، تو اس میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہیں. اچھا مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص ہے، وہ کوئی پلان کرتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں نے اب آج سے جو ہے نا وہ تہجد پڑھنی ہے. اب وہ تہجد کا پلان کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ تہجد کی ایگزیکیوشن اس کو مل جاتی ہے، الحمدللہ اللہ اس کو توفیق بھی دے دیتے ہیں. یا کوئی شخص ہے، وہ کوئی گناہ چھوڑنے کی نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ڈرگز چھوڑنا ہے، یا کوئی کہتا ہے میں نے حرام ریلیشن شپ چھوڑنا ہے. اب جب وہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس پہ سکسیسفل ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک شخص ہے جو کہ سیم ایفرٹ کر رہا ہے، سیم گول کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے کہ جو سکسیسفل نہیں ہو رہا اس کی جو ندامت اور شرمندگی ہے، جو کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، اللہ کو یہ زیادہ محبوب ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ جب انسان، جو کہ پہلا کیس جو ہم نے ڈسکس کیا تھا، کہ جب انسان اپنی اسٹریٹجیز میں، اپنے پلان میں سکسیسفل ہو جاتا ہے، تو ایک خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر تکبر یا عجب یا کوئی ایک ایسی چیز اندر آ جائے کہ دیکھو یہ میں نے کیا، یا میں نے اس چیز کو اچیو کیا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ چیز اتنی پسند نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عاجزی، وہ رونا دھونا وہ زیادہ پسند ہے. اس کو ایک سینٹنس میں آپ ایسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گناہوں کی ندامت نیکی کے خمار سے بہت زیادہ محبوب ہے. تو وہ جو جب ہم سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو اچیو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے، بٹ سٹل ہم مانگ بھی رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ کے سامنے رو بھی رہے ہوتے ہیں، بار بار توبہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت اس سٹرگل کو اور اس نیت کو، اس رونے دھونے کو، ہو سکتا ہے اللہ اتنا پسند کرتے ہوں کہ شاید آپ کو اگر وہ نیکیاں مل بھی جاتی تو تب شاید اللہ آپ کو اتنا پسند نہ کرتے کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سٹرگل کی وجہ سے پسند کر رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے جب بھی دین میں ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں، ہم کوئی پلان کریں یا دنیا میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، دنیا کے حسنات میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور ہمیں نہ مل رہا ہو، تو اس میں اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر نظر رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمارے لیے کیا بہتر سوچا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، اس نے فوراً پلان کیا کسی بھی نیکی پانے کا اور وہ اس کو مل گئی، تو بہت اچھی بات ہے، اور اس نے فوراً نیت کی کسی گناہ کو چھوڑنے کی، تو وہ گناہ سے چھوٹ گیا۔ دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جو کہ اسٹرگل کر رہا ہے اور اس کو نہیں مل رہا، اور اس کا رونا دھونا بہت زیادہ ہے، قیامت والے دن ہو سکتا ہے اس کے سرکمسٹانسز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نواز دیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ، یہ تو بار بار ایک آگ سے گزر رہا تھا، بار بار یہ میرے آگے رو رہا تھا، دھو رہا تھا، اور کتنی اسٹرگل کر رہا تھا، تو دوسرے پہ تو اللہ کا خاص فضل ہوا، اللہ نے اس کو آسانی سے نکال دیا، اور یہ تو بیچارہ اسٹرگلنگ موڈ میں تھا، ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پہ زیادہ پیار آ جائے۔ تو اس لیے اللہ کی جو پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ بیسٹ ہوتی ہے، ہمیں اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں نا، اور ہم لوگ جلد باز بھی ہیں، قرآن میں بھی آتا ہے نا، تو انسان جو ہے وہ جلد باز ہے، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم بٹن دبائیں اور معاملہ ویسے کا ویسے ہو جائے، جبکہ ایکچولی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ بھی ہمارے لیے ہوتی ہے۔ اچھا، ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگ اس پلان میں، اس دین کو پانے میں یا دین میں آگے بڑھنے میں ہم شاید اس لیے ناکام ہوئے کہ ہمارے پلان میں کوئی فلا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، تو اللہ دنیا میں اسباب کے ذریعے ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ اللہ چاہیں تو بغیر کچھ کھلائے پلائے آپ کی بھوک ختم کر سکتے ہیں، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں کرتے۔ اللہ نے دنیا دار الاسباب بنائی ہے، آپ کھاتے ہیں تو اس سے بھوک مٹتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز پر قادر ہیں کہ اللہ چاہیں تو بغیر ماں باپ کے انسانوں کو اس دنیا میں بھیج سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا چونکہ دارالاسباب بنائی ہے، تو اللہ نے ایک سبب بنایا ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کی عادت ہے وہ یہی ہے، جو سنت اللہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسباب کے اندر ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات اسباب کے تحت آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو فلاز ہیں جو کہ آپ کے پلان میں رکھے گئے ہیں، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے رکھے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بظاہر ہمارے پلانز کو اتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں کامیابی ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیں دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اصل حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا چل رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر پلان میں ہم کامیاب ہو جائیں، تو جیسا کہ بتایا کہ اس میں اپنی تمام کامیابیوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دینا چاہیے، تاکہ عجب، تکبر اور ان چیزوں سے ہم بچ جائیں۔ اور دوسری طرف اگر ہم اس پلان میں ناکام ہوتے ہیں، پھر بھی ہمیں نقصان نہیں، کیونکہ اسٹرگل اور نیت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے مطابق ریوارڈ بھی دیں گے۔ اس کی مثال ہے، اب کوئی شخص ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس کو جو ہے وہ انٹرنیٹ کا غلط یوز کرتا ہے۔ اب جب انٹرنیٹ کا یوز کرتا ہے، اب اس کے بعد جو ہے نا اس کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، وہ وہاں سے اب جیسے ہی اس کو یہ تقاضا ہو، تو جیسے ہی اس گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، تو ایسا نہیں ہے کہ فوراً اس گناہ میں ملوث ہو جائے، اس کو چاہیے وہ اسٹرگل کرے، اپنے آپ کو نکالے وہاں سے، اپنی آئسولیشن کو ختم کرے۔ آپ اس کو چاہیے باہر چلا جائے، دوستوں میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، کسی اور کام میں مشغول ہو جائے۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ پھر بھی اگر اس گناہ میں گر گیا، تو جہاں پہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جائے گا، وہاں یہ بھی تو لکھا جائے گا کہ اس نے اس سے بچنے کی اسٹرگل بھی تو کی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو اس کی ندامت ہوگی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رو دھو کے معافی مانگے گا، تو اللہ وہ معاف بھی فرما دیں گے۔ تو اس لیے ہمارا کام اسٹرگل ہے کہ ہم نے اسٹرگل کرتے رہنا ہے، اور اگر ہم ناکام بھی ہو رہے ہیں تو یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ناراض ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ اللہ چاہتے نہیں ہیں، یہ نہیں سوچنا کہ آپ نیک نہیں ہو سکتے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو شیطان جو ہے وہ ہم پہ وار اختیار کرتا ہے۔
تو اس لیے اللہ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اب توکل جو ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ توکل جو ہے یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے اسباب چھوڑ کر اللہ پر بھروسہ رکھو، بلکہ توکل یہ ہوتا ہے کہ اسباب سارے اپنانے ہیں ہم نے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر چھوڑ دینا کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، نتیجہ ہم نے نہیں سوچنا، ہم نے صرف اسباب پورے کرنا ہے، ہم نے اسباب پورے کرنے، اور پھر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پلاننگ ہو اس کے اکارڈنگلی ہم نے ایکٹ کرنا ہے۔ وہی بات جو شروع میں بات کی تھی کہ اگر فرسٹ کیس اگر وہ ہماری سٹرگل سکسیسفل ہو گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسری طرف اگر پلاننگ فیل ہو گئی ہے تو سٹرگل کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں اس سے نکلنے کے لیے، اور جو ہے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ بھی ریوارڈ بھی عطا کرتے ہیں اور وہ سٹرگل قبول بھی ہوتی ہے۔ تو توکل یہ ہے کہ تمام اسباب بھی اپنائیں، جو بھی چاہے نیکی کے لیے اگر کوئی نیکی اپنانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ اب کوئی شخص ہے آپ میں سے وہ پلان کرتا ہے کہ میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو میرے نام یہ لو لیٹر لکھا ہے میں اس کے ساتھ کنیکٹ ہو سکوں، میں قرآن سمجھ سکوں، میں قرآن کو فیل کر سکوں، تو اس کے اسباب ہیں، جیسے کہ دنیا کا آپ نے نالج حاصل کیا ہے اس کے بھی اسباب ہیں، آپ نے ٹیچر ڈھونڈا، آپ نے انسٹیٹیوٹ ڈھونڈا، آپ نے اسٹرگل کی ہے۔ اب اگر آپ ان اسباب کو اپناتے ہی نہیں ہو اور آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ گھر بیٹھے رہو گے کسی ایک رات میں قرآن پاک پورا آپ کے دل میں ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو ان اسباب کے اکارڈنگلی ایکٹ کرنا پڑے گا۔ ایسا یہ کہ جیسے اگر آپ کو پیاس لگے تو پہلے آپ کو پانی پینا پڑے گا، تو اسی طرح آپ کو اگر دین میں آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو اس آگے بڑھنے کے اسباب ہیں ان کو اپنانا پڑے گا، اور اپنانے کے بعد اس کو اللہ پر چھوڑ دینا، پھر اللہ پر چھوڑ دینا، پھر کہ یا اللہ آپ اس پہ فضل فرما دیں۔ اچھا، اب ہم دوسری کنڈیشن کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے پلانز کو، دین کے جو پلانز ہیں ان کو دنیا کے ساتھ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہم دین میں آگے نہیں بڑھ پا رہے ہوتے۔ مثال کے طور پہ کوئی لڑکا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ پہلے میری ڈگری ہو جائے، میری جاب لگ جائے، میری شادی ہو جائے، پھر میں داڑھی رکھوں گا، لیٹ سے میں بے سنت پر پھر عمل کروں گا۔ یہاں کوئی بچی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ پہلے میرا رشتہ ہو جائے، پہلے میرا اچھی جگہ کوئی سیٹ اپ بن جائے، پھر میں حجاب شروع کرتی ہوں۔ یا کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ پہلے جو ہے نا میں ویل سیٹلڈ ہو جاؤں، پھر میں دین کا علم پڑھنا شروع کروں گا۔ یا ایکس وائی زی کوئی بھی آپ جو ہے اپنی دین کے پلان کو دنیا کے کاموں پہ ڈیپینڈ کر دیتے ہیں، اس کو ڈیپینڈنٹ بنا دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دین میں آگے نہیں چل پا رہے ہوتے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو اصل ہے وہ دین ہے، اصل دنیا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اصل دنیا ہی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی دین کا پھر کیا مول لگاتے؟ اب ایک شخص ہے، اگر وہ اس کے پاس MBBS کی ڈگری ہے، کیا اس کا وہی درجہ ہوگا کہ دوسری طرف ایک شخص ہے کہ جس نے اپنے اسی ٹائم کو، اسی اپنی جوانی کو قرآن کے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے استعمال کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ڈیفینیٹلی اس کا سیکریفائز، اس کا سب کچھ وہ بڑا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ریوارڈ کریں گے۔ تو اپنے دین کے پلانز کو کبھی بھی دنیا پر ڈیپینڈنٹ نہ رکھیں۔ اس کی ایک اور ریزن بھی ہے، وہ یہ کہ اصل میں دین میں سکسیس آپ کو کس نے دینی ہے؟ اللہ نے دینی ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماسٹر پلانر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دنیا کی کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے آپ کو سکسیس دینے میں۔ تو اس لیے اپنے دین کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے اپنی دنیا کی اچیومنٹس کی وجہ سے۔ جب انسان یہ کرنا شروع کرتا ہے نا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کا ایک اچھا خاصا ٹائم گزر جاتا ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں اور وہ دین میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا ہوتا۔ مثال کے طور پہ
کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی ابھی تو میرے سے ذکر نہیں ہوتا، ابھی میرے سے درود شریف نہیں پڑھا جاتا، یا ابھی میرے سے مراقبہ نہیں ہوتا، یا ابھی میں اور کوئی، تو میں اس کو جو ہے نا وہ 5 سال بعد کروں گا، یا میں اس کو 10 سال بعد کروں گا، یا جب میری ڈگری ہو جائے گی تب کروں گا، جب میرا فلاں چیز ہو جائے گی تب کروں گا. تو یہ کرتے 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 رہ جاتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کو وہ چیز حاصل ہی نہیں ہوتی. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ اللہ، آپ کو تو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، آپ چاہیں تو مجھے اس میں ویسے بھی کامیاب کر سکتے ہیں، آپ مجھے ویسے بھی دین عطا کر سکتے ہیں. تو اس میں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ پر توکل کرنا چاہیے. تو اپنے دین کی کامیابیوں کو دنیا کی چیزوں پر ڈپینڈنٹ نہیں بنانا چاہیے. اچھا، دنیا میں ہم ایسے نہیں کرتے، دنیا میں ہم بہت چلاک ہوتے ہیں. اس کی مثال ہے کہ اگر آپ کا کسی اچھی ملٹی نیشنل کمپنی کی طرف سے آپ کو کوئی جاب آفر ہو جائے، تو کیا آپ یہ سوچتے ہو کہ نہیں نہیں میں ابھی اس کے قابل نہیں ہوں، میں ابھی نہیں کر سکتا؟ بلکہ ایسا نہیں ہوتا، آپ فوراً اس کو اچیو کرتے ہو، اور بلکہ اگر آپ کو نہیں بھی آتا کام، آپ اس کام کے لیے اسٹرگل کرتے ہو. لیکن دین میں شیطان آپ کو نیکی کرنے سے اس لیے روک دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے دیکھو تم تو ابھی اس قابل نہیں ہو، ابھی تم حجاب کے قابل نہیں، ابھی تم داڑھی کے قابل نہیں، ابھی تم جو ہے نا فلاں چیز کے قابل نہیں. پھر ایک وقت آئے گا وہ کہے گا ابھی تو تم نماز کے بھی قابل نہیں ہو. پھر یعنی کہ یہ ایک ایسا دھوکہ اور فراڈ ہوتا ہے شیطان کا کہ جس سے وہ بندوں کو اللہ سے دور کرتا ہے. تو اس لیے شیطان کے بھی اس پلان کو سمجھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل یہ ہے کہ انسان اپنی ان تمام چیزوں کو اللہ کی طرف پھیر دے کہ اللہ آپ تو مجھے عطا فرما سکتے ہیں نا، تو اللہ آپ مجھے ابھی ہی یہ نیکی عطا فرما دیں. تو دین کے پلانز کو دنیا کے لیے آگے نہیں کرنا چاہیے. اچھا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان بہت بری حالت میں ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے لیے ہی برے پلانز بنا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی گناہ کا پلان بنا رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ فلاں گناہ کروں گا، یا میں نے کوئی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی گناہ کی طرف جو ہے نا انسان مائل ہوتا ہے، اور اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن سٹل وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. تو وہ اپنے ہی لیے ایک برے جو پلانز ہوتے ہیں نا وہ بنا رہا ہوتا ہے، بلٹ اپ کر رہا ہوتا ہے. تو اس کنڈیشن میں جیسے کوئی شخص ہے جو کہ ڈرگز میں پڑ گیا ہے، یا کوئی انلیگل ریلیشن میں پڑ گیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کسی بھی برائی میں پڑ گیا ہے، اب وہ اپنے لیے برے سے برے پلانز بنا رہا ہے. تو اس کنڈیشن میں 2 چیزیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت پریشان کن کنڈیشن ہوتی ہے. کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لیے کوئی پلان نہیں کیا، لیکن آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، آپ اس پہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے گناہوں کو پلان کر رہا ہوتا ہے، یہ پریشانی کی یہ خطرے کی بات ہوتی ہے. تو اس کنڈیشن میں پہلی تو چیز یہ کہ بہت زیادہ استغفار کرنی چاہیے، بہت زیادہ. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کر دینا چاہیے کہ اللہ، میرا کوئی پلان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میں اس گناہ سے یا اپنی اس کنڈیشن سے نکل سکوں. یا اللہ آپ مجھے نکال دیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ آپ مجھے اس چیز سے نکال دیں. کیونکہ اس کنڈیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے لیے خود سے خود پلان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ نکلنا بھی چاہیں تو آپ اس گناہ سے نکل نہیں پا رہے ہوتے. تو آپ کو اس ریئلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی گناہ سے بھی بچیں گے تو آپ خود نہیں بچیں گے، وہ اللہ کی پلاننگ ہوگی تو آپ بچیں گے. اگر اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ جو مرضی کرتے رہیں، آپ کسی گناہ سے، آپ یا میں کسی گناہ سے ہم نہیں بچ سکتے، ہم نہیں بچ سکتے. تو اس لیے اگر کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ انسان اتنا اس کا معاملہ خراب ہو جائے کہ وہ اپنے لیے برے پلانز بنانے لگ جائے، یعنی کہ گناہوں کے پلان بنانے لگ جائے، تو فوراً اس کو چاہیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اور اللہ کے آگے سرنڈر کر دے ایک طرف. یعنی کہ اللہ کے آگے کہ یا اللہ میں نہیں کر سکتا، میں نہیں نکل سکتا اس کنڈیشن سے، اللہ آپ مجھے نکال دیں، آپ مجھے نکال دیں. تو جب آپ اس طرح اللہ سے مانگتے ہیں نا، تو
اس کے بارے میں اسکالرز نے لکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف میگنیٹ کی طرح کھینچنے کا جو ایک طریقہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں. آپ کہ اللہ میں نہیں کر سکتا، سارے اسباب جمع کریں، سارے اسباب پورے کریں، اور دین آپ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں کہ اللہ آئی کین ناٹ ڈو دس، اللہ میں یہ نیکی نہیں کر سکتا، اللہ آپ کروا دیں، اللہ میں اس گناہ سے نہیں بچ سکتا، اللہ آپ بچا دیں. یہ گناہ جو ہے نا، یہ پھر یہ دلدل کی طرح ہو جاتا ہے کہ جب انسان اس کے اندر جاتا ہے تو وہ دلدل کی طرح جتنی اسٹرگل کرتا ہے وہ اور زیادہ نیچے دھسنا شروع ہو جاتا ہے. نفس اور شیطان نا اس طرح انسان کو گھیر لیتے ہیں. تو اس وقت آپ کو ایک ایکسٹرنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ایکسٹرنل ہیلپ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے. تو آپ اس وقت اللہ کو پکاریں، اللہ کے آگے سرنڈر کریں. جب بھی کبھی اس کنڈیشن میں ہو کہ آپ اپنے لیے برا پلان کریں یا گناہوں کے پلانز کریں، تو فوراً اللہ کے آگے سرنڈر کر دیں، کہیں کہ اللہ میں نہیں بچ سکتا، آپ مجھے بچا لیں. تو اس سے جو ہے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے. اچھا، پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ کے بارے میں پلانز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کبھی دوسرے لوگ آپ کے حوالے سے برے پلانز کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی حسد کی وجہ سے، یا آپ کو جو ہے نا ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، یا کوئی آپ سے کوئی کسی بھی وجہ سے ایک اینمٹی آ جاتی ہے اور آپ کے خلاف ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں. تو یہ جو عزت اور ذلت، کسی کو نفع پہنچنا، کسی کو نقصان پہنچنا، یہ کسی کی پلاننگ پر ڈپینڈ نہیں کرتا، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر ڈپینڈ کرتا ہے. ساری دنیا، پوری کائنات مل کر اگر آپ تک خیر پہنچانا چاہے، اور اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو خیر نہیں پہنچے گی. ساری دنیا، پوری کائنات مل کر اگر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ خیر پہنچانا چاہیں تو آپ تک خیر پہنچے گی، نقصان نہیں پہنچے گا. تو اس لیے اگر کبھی بھی ہم اس کنڈیشن میں ہوں کہ کوئی ہمارے خلاف دوسرے لوگ پلاننگ کر رہے ہیں، تو کبھی اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہی دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا نہیں. اللہ ناراض نہ ہو، یہ وہ پوائنٹ ہے جس کو دیکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہاں فلاں میرے خاندان والے میرے خلاف باتیں کریں، میرے دوست احباب میرے خلاف باتیں کریں، یا فلاں لوگ باتیں کریں تو آپ اس سے پریشان ہو جاؤ. یہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اصل پریشان ہونے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. اور اللہ کو راضی دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ کہ آپ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو کن کاموں میں لگایا ہوا ہے. اگر اللہ نے آپ کو اپنی رضا کے کاموں میں لگایا تو اللہ آپ سے راضی ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے دل میں دیکھو کہ کیا آپ اللہ سے راضی ہو. اگر آپ اللہ سے راضی ہو تو اللہ بھی آپ سے راضی ہے. تو اس لیے دوسروں کی پلاننگ سے، دوسروں کی چیزوں سے نہیں پریشان ہونا چاہیے. آپ حضرت آدم علیہ السلام کی لائف سے دیکھ لو کہ ابلیس نے پلاننگ شروع کی حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف، اور آج تک پلاننگ کرتا آ رہا ہے. اچھا، جو ہیٹرز ہوتے ہیں نا، جو لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ کو ڈاؤن کر کے ان کی کوئی انمٹی ختم ہو جاتی ہے، بلکہ وہ رہتی ہے، وہ قائم رہتی ہے. تو اس لیے آپ اس چیز کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ آپ بس اس کے حق میں دعا ہی کر سکتے ہو. اب جیسا کہ آپ ابلیس کو دیکھ لو کہ وہ تو خیر شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ حسد کیا اور دشمنی کی، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کے خلاف پلاننگ کرتا چلا رہا ہے. ایون کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پھر جو اولاد، جو ہم لوگ، تو جو شیطان ہے، کیا شیطان جو ہے وہ ایسے لوگ جو کہ جہنم میں جائیں گے، یعنی کہ فار ایگزامپل کوئی کفار ہیں یا نان مسلمز ہیں، تو کیا نان مسلم سے شیطان ہیٹ نہیں کرتا؟ بالکل کرتا ہے. وہ ان سے بھی نفرت کرتا ہے اور وہ مسلمانوں سے بھی نفرت کرتا ہے. تو وہ تو اس کا تو کام ہی نفرت کرنا ہے. تو چاہے کوئی کامیاب ہو رہا ہے یا ناکام ہو رہا ہے، اس کو تو ایک اوور آل بنی آدم سے نفرت ہے.
تو اسی طرح جو بھی آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ لائف دیکھ لو، آپ کو ہر جگہ ایسے واقعات ملیں گے۔ ایون آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف دیکھ لو، قریش مکہ نے کتنا زور لگا لیا، اور پھر اور بھی جگہوں پہ آپ پوری سیرت ان چیزوں سے بھری پڑی ہے کہ آپ دیکھو کہ کفار نے جتنا مرضی زور انہوں نے لگانے کی کوشش کی، لیکن پلاننگ وہی کامیاب ہوئی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تھے۔ اس لیے کبھی بھی اس کنڈیشن میں اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، لوگ ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں، تو یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ اور اسی طرح اکثر لوگ ہماری اپنی لائف میں ایسے ہوتا ہے، ہم دین پر یا دین کے کسی کام پر یا دین کے کسی شعبے میں یا کسی سنت پر ہم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں فلاں فلاں القابات دیں گے، ہمیں کوئی مولوی کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو اس طرح کی چیزوں سے ہم دین پر عمل ہی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یاد رکھیں، ہم اس چیز سے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، یا یہ ہمیں ایسی ایسی باتیں کہیں گے جس سے ہمارا دل دکھے گا۔ تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آپ پریشان تو تب ہوتے کہ جب آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے جس سے اللہ ناراض ہوتے، تو آپ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ لوگ تو سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے، آپ کو خیر لوگوں نے نہیں پہنچانی، آپ کو خیر اللہ نے پہنچانی ہے۔ آپ کے لیے آپ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں اور وہ تمام خزانوں کی چابیاں یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے خاندان والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے دوستوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو جب اس چیز کا یقین ہو جائے گا نا، تو پھر لوگوں کی باتوں کا، لوگوں کی پلاننگز کا، لوگوں کی چیزوں کا آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور ایک اور کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ جو دوسرے ہمارے لیے اچھا پلان کر رہے ہوتے ہیں، یہ بہت اچھی کنڈیشن ہے، اور یہ دین میں اس چیز کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اللہ نے رہنے کا حکم عطا کیا، حکم فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے نا، المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ کی کمپنی اچھی ہوگی، آپ کے لوگ اچھے ہوں گے، آپ کے آس پاس کے جو آپ کی سراؤنڈنگ ہے وہ اگر اچھی ہوگی، تو یہ آپ کا سفر آسانی سے گزر جائے گا۔ اس کی مثال ہے کہ اگر آپ نے کبھی آپ جہاز پہ سفر کریں، کبھی ٹرین پہ سفر کریں، کبھی بس پہ سفر کریں، تو اگر آپ کے ساتھ جو پیسنجرز جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ صحیح ہوں تو آپ کا ٹائم اچھا گزر جاتا ہے، اور اگر کوئی ایسے ہوں کہ جو آپ کے مزاج کے بالکل خلاف ہوں تو تھوڑا سا وقت بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ بس جو ہے جب بھی کبھی ایسے سفر کرنے کا موقع ملے تو اپنے جو ہم مزاج، ہم خیال، جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ سفر کیا جائے تاکہ سفر اچھا گزر جائے۔ اسی طرح یہ زندگی کا سفر ہے، یہ بھی گزر ہی رہا ہے، تو آسانی سے گزر جائے گا اگر ہم اپنی سراؤنڈنگ میں اچھے لوگوں کو ایڈ کر لیں گے۔ تو اس کے لیے جب ہم اچھے لوگوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اچھے لوگوں کو ایڈ کرتے ہیں، تو ان کی پلاننگ بھی ہمارے حق میں کامیاب ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی غیر موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے، تو دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو نیک لوگوں کی پلاننگ ہوتی ہے یا ایسے دوسروں کی پلاننگ ہمارے حق میں جو نیک پلاننگ ہوتی ہے، تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ بات کو خیر سمرائز کرتے ہیں، وہ یہ کہ اصل میں جو پلاننگ ہے وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی کی چلتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہم ان چار میں سے مختلف کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، تو ہم جس بھی کنڈیشن میں ہوں اس کنڈیشن میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، کیونکہ الٹیمیٹ پلانر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، دین کی بھی ساری بھلائیاں، دنیا کی بھی ساری بھلائیاں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔